بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 محرم الحرام ہے آج۔ داستان کربلا کا ایک اور پہلو، اس کے اندر بہت سارے واقعات، بہت ساری داستان ہیں جو عرض کر رہے ہیں۔ ہم اکثر کربلا کو اہل بیت کی قربانی کے طور پہ یاد کرتے ہیں، بچا طور پہ ظاہر ہے امام علی مقام کے گھرانے کی قربانیوں کی کیا کہنے، وہ داستان کا مرکز ہے۔ مگر کربلا ایک اور کہانی بھی سناتی ہے، یعنی ان کی کہانی ہے جو یوں بظاہر یوں بنی ہاشم میں نہیں ہے، خاندان رسول اللہ میں نہیں ہے، خاندان امام میں نہیں ہے، بظاہر کسی خونی رشتے میں بندھے میں نہیں ہے، لیکن کمال کیا ہے، کیا کہنے، انہوں نے اپنی جان کو امام کے قدموں پر کس انداز سے، اور یہ ایک دو نہیں، ایسے کئی جان کو امام کے قدموں پر نچھاور کے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ایکچولی مہلت بھی دی گئی، یعنی جن کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا، جن کو رات کی تاریکی میں چلے جانے کی اجازت بھی دی گئی۔ انہوں نے زندگی پر وفا کو، آسانی پر حق کو ترجیح دی۔ شروع کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک ہو دوست حبیب ابن مظاہر جیسا، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے۔ کیا کہنے ہیں، یہ ایک کمال داستان ہے واقع کربلا۔ یعنی آپ داستان سنتے ہیں امام علی مقام کے بیٹے کی، بیٹی کی، کڑیل جوان بیٹے کی، شیرخوار بیٹے کی، انصار کی۔ یہ داستان ہے امام کے دوست کی۔ سب کے ہی دوست ہیں، اور زندگی میں ہم سب کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی تجربے سے گزرے، اللہ سب کے ساتھیوں کو، رفیقوں کو لمبی زندگی دے۔ میں نے کچھ ماہ پہلے اپنا سب سے جو عزیز دوست ہے وہ کھویا ایک حادثے کے نتیجے میں۔ ظاہر ہے ہم اپنی کوئی بھی اگر مصیبت بیان کرتے ہیں ہم اپنی، تو یہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس کی امام علی مقام کی مصیبت سے ظاہر ہے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ظاہر ہے، ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ لیکن کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ تھوڑا سا ایک مزید ریلیٹ کرتا ہے انسان کہ دوست کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اور عجب بات ہے، عجیب سی بات ہے بظاہر، میرے اس دوست کو جناب حبیب ابن مظاہر کے کلام، جو میں بھی آگے پیش بھی کرتا ہوں ایک شعر آپ کے سامنے، وہ بڑا پسند تھے وہ، یعنی یہ اشعار جناب حضرت حبیب ابن مظاہر سے متعلق۔ تو یہ آپ سنیں امام حسین کے دوست کی داستان، اور آج بھی وہ دوستی کس انداز سے قائم ہے، کمال۔ آج بھی when you step into the shrine of امام حسین، روضہ امام علی مقام میں جائیں گے، جو مین جو مقام ہے نا جہاں پہ ذریح مقدس ہے، جہاں روضہ مبارک ہے، اس کے احاطے میں ایک تو امام علی مقام کا روضہ ہے، وہیں پہ پھر دیگر شہداء کربلا کی قبور ہیں، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، اور شہداء کربلا دیگر ان کا ایک مقام ہے۔ لیکن آپ یوں دیکھیں نا تو یہاں آپ کو امام علی مقام کے روضے کی زری یا جالیاں نظر آئیں گی، یہاں آپ کو ایک اور زری یا جالی نظر آئے گی، یہ حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ ایک السلام علیکہ یا حبیب ابن مظاہر، حبیب دوست ویسے بھی۔ تو یہ سنیے، یہ کوفے کا ایک قبیلہ تھا بنی اسد۔ بنی اسد وہی قبیلہ جو امام علی مقام پہنچے تھے، بنی اسد کے بچوں کو بلایا تھا۔ وہ پوری ایک داستان ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جب ہمارے ساتھ یہ ہو جائے، تمہارے بچے آئیں وہ یہ کر دیں، تمہاری عورتیں آئیں وہ یہ کر دیں، یہ والا قبیلہ۔ اچھا، عمر کے اس حصے میں جہاں بال سفید ہو گئے، کچھ روایات کہتی ہیں تقریباً 75 برس کے ہیں ابھی، حضرت علی کے بھی ساتھیوں میں، اور یعنی خاص ساتھیوں میں شمار ہے۔ حضرت علی سے گہرا تعلق، امام حسین سے ان کی محبت پرانی، اور امام سے بھی رشتہ احترام سے بڑھ کر تھا، یعنی بالکل یوں تو دوست تھے، لیکن ظاہر ہے امام ہے تو رشتہ احترام سے مطلب بہت بڑھ کے تھا، آقا مانتے تھے، یعنی میں یوں کہہ لوں آقا مانتے تھے، دل دوست کا دھڑکتا تھا۔ ہائے ہائے، اب کربلا سج گئی ہے، خیمے لگ گئے ہیں، ریت ہے، امام علی مقام ہے، اہل حرم ہے، دشمنوں کا حلقہ تنگ ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اور امام علی مقام نے ایک کام کیا۔ یہ کام کسی اور شخصیت کے حوالے سے نہیں ملتا، حضرت حبیب کے حوالے سے ملتا ہے۔ قلم اٹھایا، پرانے دوست کے نام ایک خط لکھا۔ یار کیا کہنے ہیں، جسے حسین بلائے، جسے حسین یاد کرے،
اب لفظوں میں وہ سب تھا جو ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے. خلاصہ حبیب میں نے کبھی آپ سے اس انداز میں بات نہیں کی ہے، مگر آج حالات ایسے ہیں کہ حبیب میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں. تمہارا دوست دشمنوں میں گھر چکا ہے. اور حبیب صرف یہ معاملہ نہیں ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، میں میدان کربلا میں کھڑا ہوں. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ خط دیا قاصد کو. قاصد نے ریگستان عبور کیا، در حبیب پہ پہنچا. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے. دستک ہوئی، خط پہنچایا. حسین ابن علی نے خط بھیجا. جیسے جیسے حبیب نے سطریں پڑھی، حبیب کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا. ارے آج کا دور نہیں تھا جہاں خبر پل بھر میں پہنچ جائے. خط تو یہ اچھا بھی یہ خط ہی، چونکہ کہ کربلا برپا ہو گئی ہے، یہ کوئی آج کل کا دور تو نہیں تھا کہ فوراً کہیں کچھ ایونٹ ہو رہا ہے تو اسی لمحے دنیا کے ہر حصے میں بات معلوم ہو. یہ امام علی مقام کا جو خط تھا، یہ خط ہی پیغام بھی تھا، یہ خط ہی خبر بھی تھی، یہ خط ہی پکار بھی تھی. زوجہ نے جو اس منظر کی شاہد تھی، گواہ تھی، وٹنس تھی، حبیب کیا ہوا پوچھا، کیسا پیغام ہے، کس کا پیغام ہے؟ حضرت حبیب نے دھیمی آواز میں کہا، حسین مشکل میں ہے اور حسین نے مجھے یاد کیا ہے. فطری سوال کیا بنتا تھا؟ اگلا سوال یہی بنتا تھا، کیا ارادہ کیا ہے، کیا سوچا ہے؟ حضرت حبیب نے ایک لمحے کا توقف کیا، رکے. سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہیں جاؤں. یہ سننا تھا کہ حضرت حبیب کی زوجہ نے ایک خاص انداز سے ریاکٹ کیا. حبیب یہ معاملہ ہے، اگر یہ معاملہ ہے کہ حسین ابن علی بلا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو پھر آپ بیٹھے، میں خود جاؤں گی حسین کے پاس، کیونکہ وہاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. سنتے حبیب مسکرائے، بولے ایسا نہیں ہو سکتا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حسین مجھے پکارے میں نہ جاؤں. میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، ہم اپنے الفاظ میں کو تمہارا ریاکشن دیکھنا تھا، تیرے دل کا حال جاننے کے لیے یہ بات کہی تھی. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں. داستان آگے بڑھتی. حبیب اٹھے، غلام کو ساتھ لیا، غلام سے کہا تم فلاں مقام پر سواری لے کر پہنچ جانا، کیونکہ راستے پر خطر تھے، کھلے عام جانا خطرے کو دعوت دینے کے برابر تھا. حبیب پوشیدہ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں غلام کو کہا تھا کہ سواری کو لے کے پہنچو. حبیب نے وہاں پہنچ کے الگ منظر دیکھا، ایک عجب منظر دیکھا، ایک نیا منظر دیکھا. اگلا منظرنامہ کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں اس منظر نے حبیب کا دل ہلا دیا. حبیب کا غلام تنہا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، گویا اپنے آپ سے کہہ رہا ہو یا گویا اس سواری سے کہہ رہا ہو، دیکھ اگر میرا آقا، یعنی کہ حبیب نے مزایا چونکہ غلام تھا نا، اگر میرا آقا یعنی کہ حضرت حبیب وہ حسین کی نصرت کو نہیں آیا نا، میں جاؤں گا، میں اکیلا حسین پہ قربان ہو جاؤں. حبیب کی آنکھیں بھیگ گئیں. عجب نہیں دل میں کہا اللہ اللہ، یعنی فاطمہ کے لال پر حسین پر یہ وقت آن پڑا ہے کہ غلام بھی ان کے نام پہ تڑپ رہا ہے. داستان آگے بڑھتی ہے تیزی سے. حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی کربلا پہنچ گئے. امام حسین نے بڑھ کر اپنے دوست کا استقبال کیا. کس عالم میں دوست کا استقبال کیا ہوگا اللہ جانے. خیموں سے جناب زینب کبریٰ کا سلام آیا، یہاں تک کہ اب عاشور کا دن آیا. حبیب ابن مظاہر نے تلوار اٹھائی، حبیب ابن مظاہر نے دشمن کی صفوں کو للکارا. اب ایک دوست اپنے دوست پر قربان ہو رہا ہے، ایک غلام اپنے آقا پر قربان ہو رہا ہے. یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر نے معرکہ کربلا میں، واقعہ کربلا میں، سرزمین کربلا میں تاریخ رقم کی. لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا. ایک بوڑھے دوست نے اپنی دوستی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر دی.
جس طرح میں نے کہا آج بھی کربلا میں امام کے روضے کے اندر تمام شہداء کے بیچ ایک جگہ صرف حبیب کے لیے ہے. یہ دوستی ہے. حبیب ابن مظاہر جو کربلا آئے، حبیب ابن مظاہر جو کربلا آئے، لب حسین پہ مسکان کی فضا لائیں. مسکرائے تو ہوئے نا دوست کو دیکھ کے، جیسا بھی عالم تھا. میرا دوست آیا، میرے کہنے پہ آیا، میرا مان رکھا ہے. حبیب ابن مظاہر جو کربلا آئے، لب حسین پہ مسکان کی فضا لائیں. جناب زینب کبریٰ کلام فرمائیں، حسین دیکھ کر بس بات یہ کہی جائیں، یہ دوستی کو خدا کا انعام کہتے ہیں. اے مصطفیٰ کے نواسوں، علی کے دلداروں، تمہیں خدا کے یہ بندے سلام کہتے ہیں. امام علی مقام نے خط میں کیا کہنا چاہو گا؟ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، لگاؤ. اب ایک دوست سے کہہ رہا ہے، لگاؤ اس سے حبیب، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے ان کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی؟ دعائیں دے گی سکینہ. حبیب آ جاؤ. گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ. حبیب آ جاؤ. اور چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے. بہت اداس ہے کنبہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط نہیں ہے، یہ خط نہیں، اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو. بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ. حبیب آئے اور جام شہادت نوش کیا. یہ داستان انصار کربلا، امام عالی مقام کے دوستوں کی داستان. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور داستان سنیے. اس شخصیت کا ذکر جن کی زندگی کربلا سے پہلے کچھ اور تھی، کربلا کے بعد تاریخ نے انہیں وفاداری اور بصیرت کی علامت کے طور پہ یاد رکھا. نام زہیر ابن قین. زہیر ابن قین اپنے قبیلے کے بہت انفلوئنشل آدمی تھے، بہت بہادر صاحب حیثیت بھی تھے. امام حسین جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، کربلا کی طرف جب گئے، تو زہیر ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو ابتدائی سے امام کے ساتھ تھے، نہیں تھے. جس طرح جناب حر کا واقعہ سنتے نا، روایت میں آتا ہے حج سے واپسی کے سفر کے دوران زہیر کوشش کرتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ جہاں امام قیام کریں وہ کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالیں تاکہ مطلب آمنا سامنا ہی نہ ہو. یعنی میں کہہ لوں وہ اس ملاقات سے بظاہر گریزاں تھے جو ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی. اب سفر کے دوران ایک مقام پر وہ لمحہ آ گیا جسے تقدیر نے ان کے نام لکھ دیا تھا. امام کی جانب سے ایک قاصد آیا، مختصر پیغام دیا. ابو عبداللہ حسین آپ کو یاد فرما رہے ہیں. خیمے میں خاموشی چھا گئی. زہیر کے ہاتھ رک گئے، ساتھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. کوئی نہیں جانتا تھا اب کیا ہوگا. ایک تجویز یہ دی گئی کہ حسین بلا رہے ہیں، آپ تردد کر رہے ہیں کیا؟ اچھا جاؤ حسین کی بات سن لو، پھر جو مناسب سمجھو فیصلہ کر لینا. زہیر اٹھے، خیمہ امام حسین کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ بتاتی ہے جو شخص اس خیمے میں داخل ہوا واپس وہ شخص لوٹا ہی نہیں. حسین بدل دیتے تھے. اس ملاقات نے زہیر ابن قین کی دل کی دنیا بدل دی. واپس آئے، چہرے پہ اطمینان تھا. واپس آئے، نگاہوں میں یقین تھا. واپس آئے، لہجے میں استقامت تھی، وہ استقامت جو حق کو پہچان لینے کے بعد ہوتی. واپس آئے، ساتھیوں کو حکم دیا کہ میرا سامان اور خیمہ امام حسین کے قافلے کے قریب منتقل کر دیا جائے. عاشور کی صبح آئی، کربلا کا میدان سجا. زہیر ابن قین امام حسین کے نمایاں ترین اصحاب میں شمار ہو رہے تھے. کیا کہنے، کل تک کہاں تھے آج کہاں ہیں. صرف تلوار سے نہیں جنگ کی، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار نصیحت کی، یاد دلایا جس کے مقابل کھڑے ہوں وہ رسول خدا کے نواسے ہیں. اب جب نصیحت کے دروازے بند ہو گئے، اب زہیر نے اپنی تلوار سے وفاداری کا حق ادا کیا. کیا کہنے زہیر ابن قین کے.
آگے بڑھتے ہیں. شاہ جام شہادت نوش کیا. ایک اور شہید, عجب, یہ ایسا شہید ہے, ایسے شہید ہیں کہ ان کا چہرہ بظاہر نا رنگت میں سب سے جدا ہے, رنگت میں جدا ہے. وفا میں کیا کہنے ہیں. جون کا نام ہے, جون, حضرت جون. یہ حضرت ابو ذر غفاری کے آزاد کردہ غلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رسیدہ ہیں, حبشی نژاد ہیں, رنگ مختلف ہے, بال سفید ہیں, کمر جھکی ہے. عاشور کا دن ہے, میدان میں جانے کی اجازت مانگی. امام نے شفقت فرمائی, جون دیکھو جون, تم عافیت اور آرام کی تلاش میں ہمارے ساتھ آئے تھے ان ایام میں, تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں, نو obligation, نو responsibility, اپنی جان بچاؤ چلے جاؤ. ختم ہو گئی نا بات. امام علی مقام نے خود کہہ دیا کہ چلے جاؤ. ریاکشن کیا تھا؟ ہائے ہائے, امام کے قدموں میں گر پڑے, روتے ہوئے بولے مولانا آسانی کے دنوں میں آپ کے دسترخوان سے فیض پایا تو سختی کے دن میں آپ کو چھوڑ دوں. میری رنگت کالی ہے, میرا نسب پست ہے, میری خوشبو میں کوئی مہک نہیں ہے, تو میں نہیں کیا, مجھے ایک بار اسلام میں قتل ہونے دیجئے. شاید گویا کہہ رہا ہوں کہ روزے محشر میرا رنگ روشن ہو جائے, میری مہک عطر بن جائے, میں بھی آپ کے جنتی ساتھیوں میں شمار ہو جاؤں. امام نے اجازت دی. حضرت جون بوڑھا غلام میدان میں اترا, لڑا, خاک کے کربلا پر گر کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. کیا کہنے حضرت جون کے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور داستان, میں نے کہا نا اس دفعہ ہم نے یہ انداز کیا, چھوٹی چھوٹی داستانیں بہت ساری جمع کی ہیں, مجتمع کی ہیں ایک داستان میں. انصار میں ایک ایسا جوش بھی تھا جسے دیکھ کر دشمن کے قدم لرز جاتے تھے. ایک ایسا, یہ نام کیا ان کا, حضرت عابس. حضرت عابس, حضرت عابس ابن ابی شبیب شاکری. حضرت عابس بے باک حق گو. عاشور کا دن میدان نکلا, للکار کر کہا ہے کوئی جو میرے سامنے آئے. مگر ان کی ہیبت ایسی تھی کہ دشمن کے سپاہی ایک 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 کر کے پیچھے ہٹنے لگے, کوئی سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا تھا. پر عابس نے اپنی زرہ اتاری, پھینکی, نہتہ کیا, گویا کہہ رہا ہو حسین کے لیے, خدا کے لیے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب کوئی سامنے نہ آیا, دشمن نے بزدلی کا سہارا لیا, اس پر چاروں طرف سے پتھر برسائے گئے, تیر چلائے گئے, گھیر کر شہید کیا گیا. روایت ہے ان کی شہادت کے بعد کئی سپاہی ان کے قتل کا دعویٰ کرنے آئے, اور عمر سعد نے کہا یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, اسے تو پوری فوج نے مل کر مارا ہے. ایسے تھے عابس, اکیلے, نہتے, پھر بھی لشکر پہ بھاری. ایک اور داستان سنیں, کیا کہنے ان کے بھی, کیا کہنے. ان کا نام ہے حضرت سعید, حضرت سعید بن عبداللہ. حضرت سعید, مشہور روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جب امام حسین نے ظہر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا, جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے, میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. تو امام علی مقام نے ظہر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا, دشمن کے تیر برستے رہتے. سعید امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے اور بدن پر تیر روکتے رہے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے. جب وہ گرے تو بدن پر بے شمار زخم تھے. روایت کے مطابق ان کے آخری کلمات تھے یہ سب کر دیا ہے, کر دیا ہے, اس کے بعد کیا پوچھ رہے ہیں. اے فرزند رسول, کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ میں سوچتا ہوں ایک لمحے کو, میں اپنے لیے سوچتا ہوں, میرا اور کوئی منصب نہیں کہ میں کسی اور سے کہوں. امام علی مقام روز عاشور ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں, میری نماز تو قضا نہیں ہو رہی. امام کے غلام امام کی نماز میں خلل نہ آئے, سامنے کھڑے ہیں, میری نماز تو قضا نہیں ہو رہی. امام کے غلام امام پہ جان قربان کرنے کے بعد آخری لمحات میں پوچھ رہے ہیں میں نے حق ادا کر دیا. میں ایک چھوٹا سا صدقہ اور 2 نماز پڑھنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے سب کر دیا. یہ میں سوچتا ہوں. داستان آگے بڑھاتے ہیں, آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک اور ساتھی کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک بزرگ ایسے تھے جنہوں نے خود رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا, حضرت انس بن حارث. روایت میں آتا ہے صحابی رسول تھے, نبی اکرم سے
انہوں نے امام حسین کی شہادت کی پیشگوئی والی حدیث بھی سنی تھی. جو حدیث ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے پرسوں کے پروگرام میں بتائی کہ رسول اللہ کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ امام علی مقام کے ساتھ یہ ہوگا, کربلا میں ہوگا, اس طرح ہوگا, یہ معاملہ ہوگا, یہ معاملہ ہوگا. تو انہوں نے یہ سنی تھی حدیث, عمر کے اس حصے میں ہونے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ کیا ہونے والا ہے, کربلا میں آئے, اپنی کمر کو کپڑے سے باندھا, بوڑھے ہاتھوں سے تلوار کو اٹھایا, میدان میں اترے اور جام شہادت نوش کیا. حضرت حنزلہ ابن اسعد ایک اور ساتھی, عاشور کا دن ہے, امام کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کو قرآنی آیات کے ذریعے خبردار کیا, آل فرعون سابقہ اقوام کے انجام کی یاد دلائی. قرآن میں آپ کے واقعات پڑھے میں ہم رمضان میں پڑھتے ہیں, پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اور ایسے کتنے ہی اور واقعات ہیں, دامن میں گنجائش نہیں. اب آئیے اس رات, اب آئیے اس واقعے کی طرف جو کہ موضوع سے متعلق بھی ہے, اس وقت سے متعلق بھی ہے. یہ واقعہ امام کے انصار کا ہے جو کہ ہمارا موضوع ہے. یہ واقعہ شب عاشور کا ہے جو کہ ابھی ہے جب آپ یہ شریعت دیکھ رہے ہیں, 9 محرم کا رات کا واقعہ ہے. یعنی میں کہہ لوں آخر میں اس واقعے کی طرف یا اس رات کی طرف جو ان تمام داستانوں کی جو ہم نے سنائی اور جو نہیں بھی سنا سکے, اس کی روح ہے شب عاشور. سورج ڈھل گیا ہے, صحرا پر اندھیرا اتر رہا ہے, موت کی آہٹیں تیز ہو رہی ہیں. کل کی صبح موت کا پیغام لیے طلوع ہونے والی ہے. اور امام نے کام کیا ہے, سب ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا ہے, سب ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا. کیا عالم ہوگا نا, سب کیا سوچ رہے ہوں گے جنگ کی اسٹریٹجی کے لیے نہیں, اس سچویشن کو ایوائڈ کرنا ہے, اس کے لیے جمع کیا, اس لیے میٹنگ ہو رہی ہے. کیوں چراغ جل رہا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں حسین اور ان کے انصار, چراغ جل رہا ہے اور چہرے روشن ہیں, اور فضا میں ایک عجب سنجیدگی بھی ہے. امام نے اللہ کی حمد بیان کی, پھر دیکھیے کیا, یعنی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حمد, اور پھر ساتھیوں کی طرف دیکھا. خلاصہ ایسے الفاظ کہے جو ہم تاریخ میں کہاں سنیں گے. کہا میں نے بہترین انصار, باوفا انصار پائے, کیا کہنے ہیں تم لوگوں کو. اور پھر آگے بڑھے, امام نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا. دیکھو اللہ تم سب کو میری طرف سے بہترین جزا دے. تو امام یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا بظاہر کہ کل تم سب میرے پہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ گے, اللہ بہترین جزا دے. نہیں 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 نہیں, امام نے کہا اللہ تم سب کو میری طرف سے بہترین جزا دے, اور پھر ایک دوسری بات کہی. پتہ نہیں یہ ایسی بات کہی تو شاید کسی سپاہ سالار نے لشکر سے کبھی نہیں کہی ہوگی, شاید کہاں کہی ہوگی. دیکھو سنو, یہ لوگ دشمن, یہ لوگ نا میری جان کے طلبگار ہیں, یہ فاطمہ کی لال کے خون کے پیاسے ہیں, ان کو تم سے غرض نہیں ہے. میں فاطمہ کا بیٹا, علی کا لال, حسین ابن علی, اپنی بیعت تم سب سے اٹھا لیتا ہوں. کیا مطلب؟ تم سب آزاد ہو. کیا مطلب؟ یہ رات کی تاریکی, یہ رات کی تاریکی ہے, اس سے اپنے لیے ڈھال بنا لو, چلے جاؤ. ہاتھ تھامو کسی کا اور اس صحرا میں بکھر جاؤ, اپنی جانیں بچا لو. اچھا اب دیکھیے, امام علی مقام نے گویا یہ کہہ دیا ہے میں تم سے راضی ہوں, تمہارا انجام خیر ہوگا, یعنی جنت کی نوید بھی ہو گئی. اور پھر کہا ہے کہ چلے جاؤ. اگلا کام کیا امام, he made it so easy for them apparently. اگلا کام امام نے وہ کیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. کیا دیکھو, اچھا ہو سکتا ہے ایک ہوتا نا کسی کا سامنا کرنا ہوتا ہے, ایک آنکھ کا ایک حیا ہوتی ہے. کہا اچھا ہو سکتا ہے تم مجھے اگر میرا سامنا کرنے سے کترا رہے ہو کہ تم جاؤ میں دیکھوں, ایک کام کرتے ہیں, چراغ بجھا دو.
چراغ بجھا دو. خیمے کا چراغ بجھا دیا گیا, اندھیرا چھا گیا کہ شرمندگی کے بغیر, کسی کی نظروں میں آئے بغیر جس جانا چلا جائے, کسی کی آنکھ کسی سے نہ ملے. اب شب عاشور امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے کے اندر, خیمے میں اندھیرا, اور جب کچھ وقت گزرا اب امام علی مقام نے کہا عباس چراغ روشن کر دو دوبارہ. یہاں علماء کرام ایک جملہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی جو ہو کیا ہوا چراغ جلنے کے بعد وہ تو آپ سنیں گے ابھی ایک لمحے میں, لیکن اندھیرا ہو گیا تھا نا, لیکن امام نے کہا عباس چراغ, یعنی اتنا یقین تھا حضرت عباس پہ کہ عباس تو یہی ہے نا, عباس تو نہیں اتنے کہاں جانا ہے. عباس چراغ جلا دو, چراغ دوبارہ روشن ہوا. چراغ جب جل رہا تھا اور پھر اندھیرا ہوا اور پھر اب دوبارہ جلا ہے چراغ. کیا منظر ہے, اب یہ منظر مختلف ہے. کیا مطلب, چراغ دوبارہ روشن ہوا ہے تو ایک بھی جگہ خالی نہیں تھی, کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں اٹھا, ایک آدمی بھی نہیں. میں نے کیوں کہا کہ منظر تبدیل ہے, اس لیے کہ اب کیفیات تبدیل ہیں. بلکہ کچھ جگہوں پر آیا کہ اپنی تلواریں رکھ لی اپنے پاس, آپ کہیں ہم ابھی اپنی جان دے دیں آپ. پھر اس اندھیرے میں سے آوازیں ابھرنے لگی, یعنی اب ظاہر اندھیرے کے بعد اب روشنی ہوئی, ایک کے بعد ایک. حضرت مسلم بن عوسجہ, ہم آپ کو چھوڑ جائیں, خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے. خدا کی قسم, اگر ابھی تو ہتھیار نہیں میرے ہاتھ میں, اگر میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ رہے, میں پتھروں سے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا, آپ سے جو ہے نہیں ہوں گا. اور بہت سارے کیا کہنے ہیں امام علی مقام کے ساتھیوں کے. آج کی رات وہ خیمے عبادت سے گونج رہے ہیں, آج کی رات تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے, آج کی رات ان خیموں میں نماز ہو رہی ہے. روایت میں ان کی عبادت کی آواز ایسی تھی جیسے شہد کی مکھیاں, یعنی اس طرح آوازیں رات بھر. آج کی رات مائیں اپنے بچوں کو جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں. آج کی رات امام علی مقام کے ساتھیوں کی داستان آپ نے سن لی. آج کی رات کیا ہوا, کل کے دن کیا ہوگا, یہ پوری داستان شروع کہاں سے ہوئی. یہ تو واقعہ کربلا کا ہے, لیکن اس پوری داستان کو مدینے سے مدینے تک کیوں کہتے ہیں. تو کربلا کا واقعہ ہے تو مدینے سے کیوں, یہ تو کربلا کا واقعہ ہے تو مدینے تک کیوں. یہ پوری داستان انشاءاللہ 7:30 پر کلرز کریں گے. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل.